بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون مکی 118 آیتیں 6 رکوع۔ گزشتہ سورہ مومنون سے خصوصی خطاب پر ختم ہوا تھا۔ ان کا مقام بتایا گیا۔ دین و دنیا میں ان کی سربلندی کا ذریعہ اللہ کی بندگی، حق گوئی اور حق جوئی کو قرار دیا گیا۔ ان کو پسندیدگی کی خلت سے نوازا گیا۔ دیگر امتوں کے لیے انہیں گواہ قرار دیا گیا۔ اس سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ ان کی 15 نشانیاں یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ یا یوں سمجھو کہ مومن نے اللہ کو سمجھا کہ میرا مولا اور میرا مددگار ہے۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے لیے منشور آ رہا ہے۔ بندہ مومن اپنے رب کی حمد مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ اس کے صفات کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ صفات کسی خاص عدد پر محدود نہیں۔ سورہ قد افلح المؤمنون کی بشارتوں سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے صفات و استقامت کا ذکر کرتے ہوئے بہترین مومنین یعنی انبیاء علیہ السلام کی مثالیں دے کر ہر مومن کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور سورہ کے اختتام پر یہ بتاتے ہوئے کہ کافر کے نصیب میں ہرگز فلاح نہیں، مومن کو وہ دعا سکھائی جاتی ہے جو اس کو اللہ کے دامن رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ایمان والے اپنی مراد کو پہنچے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے ہو کر اسی کی طرف لگے رہتے ہیں، اور جو بیکار و بیہودہ باتوں پر ذرا دھیان نہیں کرتے ان سے منہ موڑے کنارہ کش رہتے ہیں،
اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اپنے مال، جسم اور قلب کو پاک کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی خواہشات اور خیالات باطلہ کو انتہائی صبر کے ساتھ روکتے اور اپنے کو ہر برائی سے بچاتے ہیں۔ البتہ اگر نفس کی جائز طور پر کچھ خواہشیں پوری کریں تو ان پر الزام نہیں، مگر اپنی بیویوں یا ان باندیوں سے جو ملک ہوتی ہیں، بس ان کے پاس جانے میں ان پر کچھ الزام نہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ لذت نفس کے لیے کوئی اور راہ ڈھونڈے، کچھ اور چاہے، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد سے خبردار رہتے ہیں، ایسے ہی جیسے کہ ایک چرواہا اپنے گلے کی نگہبانی اور خبرگیری میں مستعد رہتا ہے۔ اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن کے دل میں نماز کا کھٹکا لگا رہتا ہے، گویا نماز ان کے دل میں اتر گئی ہے۔ نماز یعنی قرب الہی کی اس محبت کے باعث انہیں انبیاء علیہ السلام کی میراث عطا ہوتی ہے، یعنی حب مولا اور خدمت خلق۔ یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو آخرت میں جنت فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی معرفت کے حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک نفس یعنی افراد کی اپنی ذات، ایک آفاق یعنی یہ کائنات۔ انسان خود اپنی تخلیق پر غور کر کے اپنے تغیر حال پر نظر جمائے تو اپنے رب کی عنایات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر کائنات پر نظر ڈالے جس سے خود اس کی زندگی و حیات وابستہ ہے، تب بھی اللہ کے انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن ہر انسان مومن نہیں ہوتا۔ انسانوں میں ان سوالوں کے ساتھ بھول میں پڑے ہوئے لوگوں کی بھی کثیر تعداد ہے جو اللہ، رسول، آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ تاریخ اوراق شاہد ہیں کہ ان کے انکار سے خود انہی پر تباہی آئی، اس کی خدائی میں فرق نہ آیا۔ یہاں ان کا بیان پھر ہو رہا ہے تاکہ مومن کے ایقان میں اضافہ ہو، وہ ترقی کے مدارج طے کر لے اور یہ واقعات عوام کے لیے موجب ہدایت ہو۔ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے مختلف و منتخب اجزاء کے خلاصے اس کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کا جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اسی جمے ہوئے خون کو ایک گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر اسی بوٹی سے ہڈیاں بنائیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو اسی طرح بتدریج ایک ایک صورت عطا کر کے اس میں روح حیات پھونک دی اور نئی صورت میں انفرادیت کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا۔ بس بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف اور اس ایک یکتا یگانے کی قدرت و حکمت کا شاہد ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ اب ذرا اس کائنات پر نظر ڈالو، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم اپنی خلقت سے غافل نہیں ہیں۔ اس میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ جو کوئی ترقی کے مراتب طے کرنا چاہتا ہے، اللہ کے 7 صفات حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، 7 مراتب طے کراتا ہے۔ وہ اس کی روحانی اور جسمانی بالیدگی کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے ایک انداز کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا جو زمین کی گہرائیوں میں چشموں اور کنوؤں میں محفوظ ہے اور انسان کی ضروریات کا کفیل ہے۔ اور ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کو نابود کر دیں اور انسان کو ایک بوند پانی میسر نہ ہو۔ آخر اسی پانی سے رویدگی ہے، پھر اسی بارش سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغ اگائے جس میں تمہارے لیے کثرت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ کیا یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں؟ اور وہ زیتون کا درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا پر پیدا ہوتا ہے، جو عجیب صفات کا حامل ہے، وہ اپنے اندر تیل لیے ہوئے اگتا ہے، جو انسان کی بے شمار ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو جلانے سے لے کر کھانے تک کے کام میں آتا ہے، اور گویا وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی لیے ہوئے ہیں، اس میں وہ روٹی ڈبو کر کھاتے ہیں۔ اور انسان و نباتات کے بعد ذرا حیوانوں کو دیکھو، کیا یہ چوپائے تمہیں اپنے خالق کی ربوبیت کی طرف زبان حال سے دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ہماری قدرت و حکمت کی نشانی ہے۔ ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز یعنی دودھ پینے کو دیتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بے شمار فائدے ہیں،
اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور خشکی میں ان چوپایوں پر اور تری میں کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ گویا اللہ نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے زیست بسر کرنے کی بے شمار راہیں پیدا کی اور کھول دی ہیں۔ فردوس وہ ٹھنڈی چھاؤں کی جنت ہے جہاں گویا رضائے الہی کا ایک تبسم الطاف کریمانہ کے ساتھ سایہ فگن ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذ استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ شکر گزار بندوں کے لیے یہی کشتی رحمت سفینہ نجات بن جاتی ہے۔ حضرت نوح کے واقعے کو یاد کرو۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم کو خوف خدا نہیں کہ دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو؟ بس ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ لوگوں، تم اس شخص کی طرف التفات نہ کرو، یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہی تو ہے جو اپنے کو نبی بتا کر تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ اگر نبی ہی بھیجنا چاہتا تو کوئی فرشتہ اتارتا۔ آدمی کا نبی ہو کر آنا تو عجیب بات ہے، ہم نے تو اپنے پہلے باپ دادوں سے یہ سنا نہیں کہ انسان بھی نبی ہوتا ہے۔ یہ تو بس ایک دیوانہ آدمی ہے، بس کچھ مدت تک اس کا انتظار کرتے رہو تاکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ جائے، پھر اس قسم کا دعویٰ نہ کرے گا۔ 900 سال سے زائد تبلیغ کے بعد کفار کے اس انکار حق پر حضرت نوح کو رنج ہوا اور اپنے رب کے سامنے فریاد کی، عرض کی، اے میرے رب، تو میری مدد فرما کہ انہوں نے میری تکذیب کی، بظاہر یہ حق پر مائل ہونے والے نہیں، دوسروں کو بھی خراب ہی کریں گے۔ ایمان والوں کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہاں مومنین کے ذیل میں انبیاء کا ذکر ہے کہ بہترین مومن وہی ہیں۔ بس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو حیوانات کے ہر جوڑے میں سے 2 اس کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، یعنی ان گھر والوں کو جو اہل ایمان ہوں، اور تمام مومنین کو بھی بٹھا لو، سوائے ان کے جن پر غرق ہونے کا حکم پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، خواہ وہ کافر تمہارے کنبے ہی میں سے کیوں نہ ہوں۔ اور ایسے کافروں کی نجات کے متعلق ہم سے کچھ نہ کہنا،
کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے، ان کا ڈوبنا یقینی ہے۔ مومن کی دعا سفینہ نجات ہے۔ مومن طوفان میں ہو یا حالت امن میں، اس کی تسبیح اللہ کی حمد، اس کا سرمایہ حیات اللہ کی یاد ہے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو اللہ کا احسان ماننا اور کہنا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو ان ظالموں سے نجات بخشی، اور عرض کرنا اے میرے پروردگار تو مجھے برکتوں کی جگہ پر اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، ہمیں اس منزل میں قرار دے جو بہترین منزل ہے، تو خیر ہے اور خیر کی منزل میں اتار۔ نوح کا قصہ یا واقعہ بیان کرنا منظور نہیں، بلکہ اس کے ماحصل کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک اس قصے میں اللہ کی قدرت و حکمت کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور ہم اپنے بندوں کی آزمائش کیا کرتے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم پر کیا منحصر ہے، اس کے بعد عاد یا سمود کی بھی آزمائش ہوئی، ان کا واقعہ بھی گزر چکا ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور امت پیدا کی، پھر انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا جن کی تعلیم بھی یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں کہ تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا رکوع۔ مومنوں کے صفات کے بیان سے پہلا رکوع شروع ہوا تھا۔ ان کی چند صفات کا ذکر کیا گیا جو ان کے وارث جنت ہونے کے ضامن ہیں۔ پھر عوام کو ان مومنوں کے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کی توجہ انفس و آفاق کی طرف مبذول کرائی گئی۔ ان قوموں کا حال بیان ہوا جو منکر ہو گئیں۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت نوح کا ذکر ہوا کہ انہی کے سفینہ نجات میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے منزل خیر و برکت تک پہنچایا،
اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت خیر المنزلین کا ذکر آیا۔ مومنوں کے رہنما انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس تیسرے رکوع میں بھی جاری ہے۔ انہی کے تعلق سے بندہ مومن مومن ہے اور فلاح پاتا ہے، اور انہی کے انکار سے لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ اور ان سمود کے نبی یعنی صالح کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو جھٹلانے والے تھے، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں چین و آرام بھی دے رکھا تھا، کہنے لگے کہ یہ نبی تو کچھ نہیں مگر تم جیسا ایک آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو ویسا کھانا وہ کھاتا ہے، اور جس قسم کا پانی تم پیتے ہو وہی وہ پیتا ہے۔ جب تمہاری طرح کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے تو پھر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کی اطاعت قبول کر لی تب تو تم ہی گھاٹے میں رہے کہ خام خواہ اپنی آزادی اس کے سپرد کر دی اور اس کے غلام بن گئے۔ ان کے اعتراضات کی بوچھار جاری رہتی ہے۔ کہتے ہیں کیا نبی تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر نکالے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کہاں ہو سکتا ہے؟ بہت دور بعید از عقل و قیاس ہے وہ بات جو تم سے کہی جاتی۔ بات کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے کہ اسی دنیا میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو پھر اٹھنا اٹھانا نہیں۔ رہا حضرت صالح کا قول آخرت، تو وہ بھی تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہے جس نے خدا پر بہتان باندھا ہے، اور ہم تو اس کو ماننے والے نہیں، ہم تو اس کو سچا نہیں سمجھتے۔ کفار انبیاء علیہ السلام کی صداقت ان کے پیغام حق کو جھٹلاتے رہے۔ دنیا کو حق و باطل کی آزمائشی کے لیے بنایا گیا ہے، نہ اس لیے کہ باطل ہی کو فروغ رہے۔ جب قومیں انکار کی آخری حد کو پہنچ جاتی ہیں تو مومنوں کے سردار انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے بارگاہ رب العزت میں اٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر صالح نے التجا کی، اے میرے رب میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، یہ اپنے کفر سے ہٹنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی وقت آ گیا، بس تھوڑے ہی دنوں میں ایسا عذاب آئے گا کہ ایک صبح یہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ان کو ایک سخت آواز نے وعدہ برحق کے مطابق آ پکڑا تو ہم نے ان کو ہلاک کر کے خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا۔ بس خوب سمجھ لو کہ ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ قوم سمود کے بعد بھی دیگر قومیں آباد کی گئیں۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا۔ جب منکرین حق اپنی حد سے بڑھے ہلاک ہوئے، کوئی طاقت انہیں عذاب الہی سے بچا نہ سکے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دیگر امتیں پیدا کی۔ ہر قوم جس نے اپنے نبی کی تکذیب کی وہ اپنے وقت پر ہلاک ہوتی ہے۔ نہ کوئی قوم اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے، نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم لگاتار ہر قوم میں فرداً اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، لیکن جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو لوگوں کا طریقہ یہی رہا کہ وہ اس کو جھٹلاتے۔ تو ہمارا بھی طریقہ یہی رہا کہ ان کے انکار حق کے باعث ہم ایک کے بعد ایک کو ہلاک کرتے اور دوسری قوم کو لاتے رہے، اور ہم نے ان منکرین کی جماعتوں کو نیست و نابود کر کے انہیں دنیا کے لیے سبق آموز کہانیاں بنا ڈالا۔ بس خوب سمجھ لو کہ ایمان نہ لانے والوں کے لیے رحمت سے دوری ہے، ان پر ہماری لعنت ہے۔ اقوام کے جھٹلانے اور تباہ و برباد ہونے اور انبیاء علیہ السلام کے پے در پے آنے کی مثالوں کی کمی نہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے بد دماغ سرداروں کی طرف، تو وہ بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے، ان کو بظاہر کمزور اور غریب سمجھ کر شیخی ماننے لگے، اور وہ لوگ متکبر تھے ہی۔ بس وہ کہنے لگے کیا ہم ان دونوں شخصوں پر جو ہمارے جیسے آدمی ہیں ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم بنی اسرائیل ہمارے غلام ہے۔ غرض ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور فرعون کی ہلاکت کے بعد بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی تاکہ وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا تھا یعنی بنی اسرائیل ہدایت پائیں۔ لیکن یہود کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کے بعد نصارہ کو دیکھو، وہ بھی راہ حق میں ثابت قدم نہ رہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش خود اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔
اور ہم نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو دنیا کے لیے اپنی قدرت کاملہ کی ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو قیام و قرار کے قابل اور سرسبز و شاداب تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی عنایات کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری اس لیے تھی کہ وہ اپنی قوموں کو ایک اللہ کی طرف رجوع کریں اور ان میں اچھے اور برے، حلال و حرام کی تمیز پیدا کریں۔ آج یہ فریضہ مومنین کے سپرد ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور ان کے اولیاء اور علماء ان کے وارث ہیں۔ سرکار دو عالم انبیاء علیہ السلام کے سردار اور ان کی امت ان سب پر ایمان لانے والی، ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنے والی ہے۔ گویا سب ادیان کا خلاصہ عقیدہ توحید اور اس کی مکمل تشریح اسلام ہی ہے۔ اس رکوع میں مومنین کے 8 مزید اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔
اور تمام پیغمبروں کو ایک سا حکم دیا گیا ہے، یعنی اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو، جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، اور یہ کہ تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، سب کا دین اسلام ہی رہا، اور تمام ادیان حق اسلام ہی کی کڑیاں ہیں، گویا سب امتیں حضور ہی کی امتیں ہیں، در حقیقت ایک ہی جماعت ہیں، اور سب پیغمبروں نے یہی تعلیم دی کہ میں یعنی اللہ ہی تمہارا رب ہوں، بس مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ کے احکام پر نظر رکھو، اس کی محبت سے غافل نہ ہو تاکہ خود تم فلاح پاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کر کے اپنے دین کے الگ الگ ٹکڑے کر ڈالے، اور سب فرقے اسی میں خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ یہ لوگ دین کی وحدت کو نہیں سمجھتے، ذاتی امتیازات پر نازا ہیں، اس لیے سرکار دو عالم پر ایمان نہیں لاتے۔ بس اے حبیب آپ بھی ان کو ایک خاص وقت تک ان کی غفلت گمراہی میں پڑا رہنے دیجیے۔ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو دنیا میں مال و اولاد دیتے چلے جا رہے ہیں تو گویا ہم ان کے لیے خیر کی فراہمی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں، یہ ان کی آزمائش ہے یا ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں، اپنی غفلت میں مدہوش ہیں، جہل نے ان کی عقل و شعور پر پردے ڈال دیے۔ آپ ان کا غم نہ کریں، آپ کے لیے آپ کے پسند کیے ہوئے چنے ہوئے مومن کافی ہیں، جن کے سینوں میں آپ کے رب کی محبت معتزن ہے۔ بے شک مومن وہی ہیں جو اپنے پروردگار کے ہیبت سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے قلوب اس کے تصور سے لرز جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے کلام، اس کے پیغمبر، اس کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کرتے، اور یہ وہ ہیں جو جتنا دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، یعنی جو اللہ ان کو دیتا ہے وہ اس میں سے دوسروں کو دیتے ہیں، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارے اعمال پسند بھی آتے ہیں یا نہیں، یعنی مقام ہیبت پر رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کی طرف لپ کے چلے جاتے ہیں۔ اور مومنوں کے یہ فرائض ان کے حوصلے، ان کے مزاج کے مطابق ہیں، ہم کسی شخص پر اس کی وسعت اور ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو گویا حق ہے، ہمارے پاس سب کے اعمال کے دفتر ٹھیک ٹھیک لکھے ہوئے ہیں، جن کے مطابق ان کو جزا و سزا دی جائے گی، اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ بلکہ یہ کافر نہیں سمجھتے، ان کے دل اس دین حق کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اعمال بد ہیں جو یہ کیا کرتے ہیں، یہی ان کی ہلاکت کا موجب ہے۔ ان منکرین کی یہ حرکتیں جاری رہیں گی یہاں تک کہ جب ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کریں گے تو یہ چلا اٹھیں گے کہ ہمیں اس آفت، اس عذاب سے بچاؤ۔ ندا آئے گی، مت چیخو چلاؤ، آج کے دن ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی، پھر کسی کی کیا مجال کہ تم کو ہمارے عذاب سے چھڑا سکے۔ تم وہی ہو کہ تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، روگردانی کرتے بھاگتے تھے اور ان سے سرکشی کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ رات کو حرم میں بیٹھ کر پیغمبر اور قرآن کے متعلق طرح طرح کے قصے گڑھتے اور بیہودہ بکواس کرتے تھے۔ وہاں تم حق سے بھاگتے تھے، اب اس آفت، اس عذاب سے بھی بھاگ سکو تو بھاگ جاؤ۔ کیا ان لوگوں نے اس کلام پاک پر غور نہیں کیا کہ کس کا کلام ہے اور کون سنا رہا ہے؟ یا یہ بات ہے کہ ان کے پاس وہ چیز آئی جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہ آئی تھی، اس لیے ایمان نہیں لاتے؟ اگر ذرا غور سے کام لیتے تو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرتے، احسان مانتے۔ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں، اس لیے ان کا انکار کیے جا رہے ہیں؟ یا ان کی نسبت جنون کے قائل ہیں؟ نہیں، یہ سب سراسر غلط ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ دین حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم اور ان کے متبعین سے متنفر رہتے ہیں۔ دراصل وہ خود مائیت حق سے محروم ہیں، حق ان کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں پر چلتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب درہم برہم ہو جاتا،
بلکہ ہم نے تو ان کے پاس نصیحت یعنی وہ کتاب جو انہیں اعلیٰ مراتب پر لے جائے پہنچا دی، سو وہ اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں۔ ان منکرین حق نے کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ آپ ان سے کوئی اپنا فائدہ نہیں چاہتے، ہمیشہ انہی کے لیے خیر کے طالب رہتے ہیں۔ کیا آپ ان سے کچھ اجرت طلب فرماتے ہیں؟ تو اس کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے؟ آپ کے رب کا اجر بہترین اجر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس سے قبل اللہ کی صفت خیر المنزلین کا ذکر ہو چکا ہے، اب قیام قرار کے بعد اس کی صفت خیر الرازقین کا ذکر آیا۔ اللہ ہی انسان کو دنیا میں لاتا اور جسمانی اور روحانی رزق سے نوازتا ہے، اور آپ تو ان کو تمام بنی نوع انسان کو اللہ کی اسی نعمت عظمیٰ یعنی راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ دینی اور دنیاوی مرادوں کو پہنچیں۔ اور اے حبیب، جو لوگ آخرت ہی پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھے راستے پر کیا آئیں گے؟ وہ تو راہ راست سے ہٹتے جاتے ہیں۔ اور اے رسول، اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جو مصیبت ان پر پڑ رہی ہے ٹال دیں تو بھی وہ بہکے ہوئے اپنی سرکشی میں برابر لگے رہیں گے۔ بارہا ایسا ہوا کہ قوموں پر آفت آئی، انہوں نے سب کچھ کیا لیکن اللہ کو یاد نہ کیا، اور بے شک ہم نے ان کو آفت میں بھی گرفتار کیا، تب بھی انہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے نہ عاجزی کی اور نہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ اپنی سب سرکشی بھول جائیں گے، اور تب وہ اس میں مبتلا ہوتے ہی نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں کافروں کی حالت کا بیان ہوا تھا، یہاں عمومی حیثیت سے اقوام عالم کو اللہ کی قدرت و حکمت کی طرف متوجہ کر کے انہیں اللہ کی یاد اور پرہیزگاری کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور منکرین کو ان کے کذب اور افطرا پردازیوں سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ شاید اپنے شک سے باز آئیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور سب سے بڑی نعمت دل بنایا، لیکن تم ان نعمتوں کا بہت کم شکر کرتے ہو۔
ان سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے اللہ نے تم کو یہ سب کچھ عطا کیا، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین پر پھیلا رکھا ہے، اور اسی کے پاس جمع ہو کر جاؤ گے۔ اس وقت ناشکری کا خمیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا۔ اور وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات و دن کا بدلتے رہنا اسی کا کرشمہ قدرت ہے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو روز مارتا اور جلاتا ہے اس کے لیے تم کو پھر اٹھا کر کھڑا کر دینا کیا بڑی بات ہے؟ لیکن یہ وہی کہے جاتے ہیں جو گزشتہ منکرین حق کا طریقہ تھا۔ یہ کیا سمجھیں گے، بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے قبل کے کافر لوگ کہتے چلے آئے، یعنی یہ بھی یوں کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ حشر کوئی نئی بات نہیں، یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو بجز قدیم داستانوں کی اور کچھ نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بھلا یہ تو بتاؤ کہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ فوراً بول اٹھیں گے اللہ کا۔ تو کہیے کہ پھر کیوں نہیں سوچتے، اس کی مخلوق ہو کر اس کی یاد سے کیوں غافل ہو؟ آپ ذرا یہ تو کہیے کہ ساتوں آسمانوں کا مالک اور عالی شان تخت قدرت و حکمت کا مالک کون ہے؟ فوراً بول اٹھیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ فرمائیے تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ذرا پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور وہی جس کو چاہتا ہے پناہ دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ہے کوئی اس کا مقابل؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ بے ساختہ کہیں گے اللہ ہی کہیں گے سب کمالات و صفات۔ فرمائیے پھر تم مخبوط الحواس کیوں ہو جاتے ہو، اور اس مالک و مختار کو چھوڑ کر وہم و خام خیالی میں کیوں مبتلا ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو حق پہنچا دیا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم ہیں، اور بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ پر جھوٹے اتہام لگاتے اور غلط بیانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا اور اس کے ساتھ خدائی کا کوئی شریک ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، اور وہ یقیناً ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سب چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے۔ پس وہ ان تمام مشرکین کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا رکوع سورہ مومنون کا آخری رکوع ہے. مومنوں کو دعائیں سکھائی جا رہی ہیں تاکہ وہ ہر آفت و مصیبت سے بچیں اور شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہیں. ساتھ ہی اخلاق حمیدہ اور عمل صالح کی ترغیب ہے. آخرت میں اعمال کی تول کا پھر ذکر ہے کہ اس کی طرف سے غفلت نہ آنے پائے، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کی آزمائش ہو کہ کون اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور بالآخر اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. سورہ اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی حکومت، اس کی قدرت و حکمت پر ختم ہوتا ہے، لیکن اس انداز سے کہ مومن کو اس مالک الملک سے حصول فلاح کی ایک اور دعا سکھا دی جاتی ہے جو کفار کا نصیبہ نہیں. اے رسول، آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اگر تو مجھے وہ دکھا دے تو اے میرے رب مجھ کو ان گناہ گاروں میں شامل نہ کیجیے. اور اے رسول، ہم کو اس پر بھی قدرت ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں عذاب نازل ہو، جو ان سے وعدہ کر دیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں. لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی موجودگی میں ان کی برائیوں کو بھلائی سے دفع کیا جاتا ہے. آپ ہمتاً رحمت ہیں. آپ ان کی بری باتوں کے جواب میں اچھی ہی بات کہا کیجیے. ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بیان کرتے رہتے ہیں. اور آپ کہیے کہ اے میرے رب، میں شیاطین کی چھیڑ چھاڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. اوپر کی آیات میں مومنوں کو 3 باتیں سکھائی گئیں. ایک، اللہ سے یہ دعا کہ وہ ہر آفت و مصیبت سے انہیں محفوظ رکھے. 2، انسانوں کو مسخر کرنے کا طریقہ اخلاق حمیدہ. 3، شیاطین سے بچنے کا طریقہ اللہ کی پناہ میں آنا کہ وہ کبھی اخلاق سے متاثر نہیں ہوتے. مومن کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اخلاق حمیدہ سے کام لیتا رہے، کفار کی باتوں سے بددل نہ ہو. وہ تو مرنے کے بعد ہی اخلاق کی قدر جانیں گے. یہاں تک کہ جب ان کفار میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں جسے چھوڑ آیا ہوں کچھ نیک کام کر لوں. ہرگز نہیں، نہ وہ بھیجے جائیں گے اور نہ وہ دنیا میں واپس جا کر بھی کبھی نیکی کی طرف مائل ہوں گے. یہ بھی اس کی ایک بات ہی بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس میں کچھ بھی اصلیت نہیں. اور در حقیقت ان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ان کے سامنے ایک حجاب ہے، یعنی عالم برزخ، کہ ایک طرف دنیا آنکھوں سے اوجھل ہو گئی
اور دوسری طرف جو قیامت میں ہوگا وہ بھی نظر نہیں آتا، بس اپنے اعمال بد کے عذاب کا کچھ مزہ چکھتے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا اور وہ اس دن اس عالم برزخ سے نکلیں گے تو نہ اس روز ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ البتہ اس دن لوگوں کے اپنے ہی عقائد و اعمال ان کے کام آئیں گے۔ جس کا وزن اعمال بھاری ہوگا تو وہی لوگ مراد کو پہنچیں گے، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی جن کے اعمال کی قدر اللہ کے نزدیک نہیں تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور اسی جہنم میں وہ بد شکل ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہ سنائی جاتی تھیں، پھر تم ان کو جھٹلاتے نہ رہتے تھے؟ وہ جواب دیں گے، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی اور ہم ہی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم سے گناہ ہوا، ہم کو اس آگ سے نکال دے، اگر پھر ہم ویسا ہی کریں تو بے شک ہم ہی قصوروار قرار دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس دوزخ میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اس کے بعد اہل دوزخ کو فریاد کا موقع نہ ملے گا اور وہ جہنم میں پڑے چیختے چلاتے رہیں گے۔ ان کفار کے مقابلے میں مومنین کی جماعت کو دیکھو کہ یہ سورہ مومنون ایمان والوں کی فلاح کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ ایک فرقہ تھا میرے بندوں میں جو کہا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اے کافرو، تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے اس تمسخر میں تم میری یاد سے بھی غافل ہو گئے، اور تم کو تو بس ان کا مذاق اڑانے سے کام تھا۔ میں نے آج ان کے صبر کا ان کو یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔ تم جہنم میں پڑے چلا رہے ہو، وہ جنت میں ہیں جہاں وہ ہر طرح کامیاب اور مسرور ہیں۔ اس روز کفار سے پوچھا جائے گا کہ جس زندگی پر تم نازاں تھے، مومن سے تمسخر کرتے اور خوش ہوتے تھے، وہ زندگی تھی کتنی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم زمین میں کتنے برس رہے، کچھ اندازہ ہے؟ کہیں گے، ہم یہی ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، ہم کو صحیح خیال نہیں، تو گنتی والوں سے پوچھ لے، یعنی اپنے فرشتوں سے جن کے پاس ہر چیز کا حساب موجود ہے۔ ارشاد ہوگا، تم واقعی دنیا میں بہت تھوڑی سی مدت رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ اے لوگو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ بلا مقصد کے پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہ آؤ گے؟ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز کے ساتھ مشغول ہونا جو حق تعالیٰ سے باز رکھے، اس کا نام عبث ہے۔ بس یاد رکھو کہ بڑی شان والا اللہ ہی مالک حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی بڑی عزت والے عرش کا مالک ہے۔ تمام عزت اسی کے دست قدرت میں ہے، جس پر چاہتا ہے کرم فرماتا ہے، عزت سے نوازتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود قرار دے کہ جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا۔ بلا شبہ کافروں کا اس روز بھلا نہ ہوگا، ان کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہ ملے گا۔ اور آپ فرما دیجئے، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مبارک اس دعا پر ختم ہوا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھائی گئی، تاکہ اس کا ورد ان کے لیے دنیاوی سرفرازی اور اخروی فلاح دونوں کا ضامن ہو۔ ان کے گناہ بخشے جائیں، ان پر رحم کیا جائے، اور ان کو دامن رحمت سے وابستہ کر کے آغوش رحمت میں لے لیا جائے۔ وہ رحمت کیا ہوگی، اللہ ہی دکھائے گا۔ اس سورے میں مومنین مفلحین کے چند صفات بیان ہوئے، اور بعض وہ امور جو ہمیشہ مومن کے پیش نظر رہتے ہیں۔ مومن کے چند صفات: خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، یعنی جسم و دل سے اللہ کی طرف جھکے رہنا، باطل اور لغو نکمی باتوں سے علیحدہ رہنا، زکوٰۃ یعنی مالی حقوق ادا کرنا، شہوات نفسانی کو قابو میں رکھنا، حرام سے بچنا، امانت و عہد کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، وقت پر آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرنا۔ مومنین جن باتوں کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں وہ یہ ہے: اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں،
شرک میں مبتلا نہیں ہوتے، جو دینا ہے اس کی رضا کے لیے دیتے ہیں، خیرات یعنی نیکیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں کہ خدا کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ کے 3 خیر ہونے کا ذکر ہوا: خیر المنزلین، خیر الرازقین، خیر الراحمین۔ گویا پہلے اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو ان کی بھلائی کی جگہ پہنچاتا ہے، پھر ان کی استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق ان کو غذائے جسمانی اور روحانی سے سرفراز فرماتا ہے، اور بالآخر آخرت کی لازوال اور ابدی برکات و عنایات سے نوازتا ہے۔ اسی طرح سورہ اللہ کی صفت خیر الراحمین پر ختم ہوا کہ مومن کا خاتمہ بالخیر ہی ہوتا ہے، موت حجابات اٹھاتی ہے اور اسے نور و انوار میں لے آتی ہے۔